خداوند کی جلالی پاک حضوری میں آپ سب کو سلام. کم ٹھنڈا ٹھنڈا ہے تھوڑا سا. آپ سب کو سلام. آمین ہاللویا. اپنا دائنا ہاتھ اٹھائیں. اور نہ نعرہ مارنا ہے. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. خداوند آپ کو برکت دے. جن کے پاس بائبل مقدس ہے میرے ساتھ کھولیں دوسرا تواریخ کی دوسری کتاب اس کا 6 باب، اور ہم اس میں سے خداوند کے کلام میں سے چند آیات کو پڑھیں گے. اس کی پہلی آیت سے لے کر تیسری آیت تک خداوند کے کلام میں لکھا ہے. تواریخ کی دوسری کتاب اس کا 6 باب اور پہلی 3 آیات. تب سلیمان نے کہا خداوند نے فرمایا ہے کہ وہ گہری تاریکی میں رہے گا، لیکن میں نے ایک گھر تیرے رہنے کے لیے تیری دائمی سکونت کے واسطے ایک جگہ بنائی ہے. اور بادشاہ نے اپنا منہ پھیرا اور اسرائیل کی ساری جماعت کو برکت دی، اور اسرائیل کی ساری جماعت کھڑی رہی. سب مل کر کہیں آمین آمین. یہ بہت خوبصورت کلام ہے. تواریخ کی دوسری کتاب میں سے جب ہیکل کی مخصوصیت کی جا رہی ہے، جب ہیکل کو، خدا کے گھر کو خدا کا بندہ سلیمان مخصوص کرتا ہے، سارے اسرائیل کو بلایا، ایک سرے سے دوسرے تک، مشرق مغرب شمال جنوب سارے قبیلوں کو بلایا، بزرگوں کو بلایا، اور ساری قبائل کی ترتیب کے مطابق ان کو بلایا اور بزرگوں کو وہاں اکٹھا کر کے ہیکل کی مخصوصیت کا آغاز ہوا اور خطاب کیا. پہلا خطاب خدا کے گھر میں سے پہلا خطاب سلیمان بادشاہ نے کیا ہے، اور خطاب چھوٹا سا خطاب، اور اس میں کہا کیا ہے؟ خدا کی تعریف کی ہے، خدا کی وڈیائی کی ہے، خدا کو اونچا مقام دیا ہے، اور خدا سے کہا ہے کہ یہ سب کچھ تیری مہربانی سے، تیرے فضل سے، تیرے رحمت سے ہوا ہے. اگر 5ویں باب کی اوپری آیت کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں اس میں لکھا ہے وہ بھلا ہے کیونکہ اس کی رحمت ابدی ہے. کیونکہ خدا بھلا ہے اور اس کی رحمت ابدی ہے. یہی ایک سیکھ ہے، یہی ایک سکھانا ہے، اور یہی مرکز نگاہ ہے کہ ہم خدا کی تعریف کریں. اور سلیمان بادشاہ بھی یہی کر رہا ہے کہ وہ خدا کی تعریف ہی کر رہا ہے. اس نے کہا کیا خدا اس مقام میں رہ سکتا ہے؟ وہ تو آسمانوں کے آسمانوں میں سما نہیں سکتا، تو یہاں یہ مکان جو میں نے بنایا ہے، اور اے خدا تو نے چاہا، تو نے میرے باپ کے دل میں ڈالا کہ وہ تیرے لیے ایک گھر بنائے، لیکن اے خدا تو نے مجھے برکت دی، تیرا فضل مجھ پر ہوا کہ یہ گھر تیرے لیے میں اپنے ہاتھوں سے بناؤں. خدا اس کی مرکز نگاہ ہے، اس کی زندگی کا مقصد اور اس کا سارا انحصار، اس کا سارا مرکز نگاہ خدا ہے. ساری دولت کو، سونے چاندی کو، ساری قوت کو، ساری فوجوں کو، ساری رتھوں کو، سارے ہتھیاروں کو ہیچ جانتے ہیں. داؤد کا بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ فوجوں پر نہیں،
ہتھیاروں پر نہیں، اپنی قوت پر نہیں، بلکہ خدا پر بھروسہ کرتا ہے۔ اور وہی بات سلیمان بادشاہ نے سیکھی کہ انسانوں پر نہیں، ہتھیاروں پر نہیں، اپنی قوت پر نہیں، اپنی دانائی پر نہیں، اپنی سوچوں پر نہیں، اپنی قوت پر نہیں، اپنے گھمنڈ پر نہیں، بلکہ خدا پر فخر کرنا ہے، خدا کو اپنا سب کچھ ماننا ہے۔ اور اس نے کیا کہا؟ کیا خدا تیرا یہ فضل ہم پر ہوا ہے۔ اگر اس چیپٹر کی پوری جو آیتیں ہیں وہ دیکھیں تو وہ 42 کے قریب ہیں، اور یہاں پر 12 آیتوں کے قریب اس نے کلام پڑھا ہے، خطاب کیا ہے، لیکن باقی سارا کام، ساری باتیں اس نے مناجات کرنے میں گزاری ہیں، جو ہمارا مرکز نگاہ ہے، دعا کرنا۔ لیکن اس سے پہلے کہ اگر سلیمان کی اس منت، سلیمان کی اس کتاب، سلیمان کا خدا کی تعریف کرنا، اگر اس کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ انصاف نہیں ہوگا۔ اس لیے خدا نے کہا، خدا سے اس نے یہی فریاد کی ہے کہ تو میرے باپ دادا کا خدا ہے، بلکہ تو نے مجھے اپنے باپ کی جگہ پر بادشاہ بنایا، چنا ہے، تاکہ میں تیری امت کا، تیرے لوگوں کا پیشوا ہو سکوں، تیرے لوگوں کے لیے خدمت کر سکوں، تیرے لوگوں کا انصاف کر سکوں۔ کیونکہ خدا سے اس نے فہیم دل مانگا تھا، سلیمان نے خدا سے فہیم دل مانگا تھا، دانائی مانگی تھی، حکمت مانگی تھی، اور اسی پر چل کر، اسی کو آگے بڑھا کر، اسی کی طرف نگاہ لگا کر خدا کے لوگوں کے ساتھ وہ انصاف کرتا ہے، اور خدا کے لوگوں کے ساتھ دانائی کے ساتھ چلتا ہے۔ اور سلیمان کی جو بادشاہت ہے، سلطنت ہے، اس کی دوران کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے، ساری طرف امن و امان ہے، ساری طرف شادمانی ہے، خوشی ہے، لوگ شادمان ہیں، اور اسرائیل مضبوط سے مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ فوج کو قوت پر، رتھیں بنانے میں اور لشکرگاہیں بنانے میں، لشکر کے شہر بنانے میں، اور فصیلیں لگانے کے لیے اپنے ملک کو مضبوط سے مضبوط کرتا جا رہا ہے۔ اور وہ خدا سے صرف ایک ہی بات مانگتا ہے کہ تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، تیری دانائی اور تیری حکمت میرے لیے کافی ہے۔ سلیمان کی دعاؤں کے بارے میں ہم غور کریں گے۔ 12 قسم کی مناجات سلیمان بادشاہ نے خدا کی حضوری میں رکھی ہے۔ کتنی قسم کی؟ 12 قسم کی مناجات سلیمان بادشاہ نے خدا کی حضوری میں رکھی ہیں۔ سب سے پہلے اس نے خدا کی تعریف کی ہے، جو دعا کرنے کا اصل مدعا ہے، اور ہمیں بھی اس بات سے سیکھنا چاہیے کہ ہمیں دعا کس طرح کرنی ہے۔ خوبصورت طریقے سے ڈیڈیکیشن، خدا تو وفادار ہے، اور اس کی وفاداری کو جاننا، ایکنالج کرنا، ماننا کہ خدا وفادار ہے۔ پہلا سلاطین 8 باب اور اس کی 22ویں آیت سے لے کر 53ویں آیت تک ہم دیکھ سکتے ہیں، وہ خدا کی وفاداری کے لیے، خدا کی محبت میں، اور خدا کی ازلی محبت، وفاداری، اس کا قائم رہنا، لوگوں کے سامنے خدا کا اقرار کرتا ہے کہ خدا ہی ہے جو قائم اور دائم ہے، اسی نے مجھے یہاں قائم کیا، اور وہ یہاں سے لے کر اپنے باپ ابراہیم تک جاتا ہے۔ کہ خدا کی وفاداری ہمیشہ
قائم اور دائم ہے۔ دوسرے نمبر پر کہ خدا کی وفاداری ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ ایک تو خدا وفادار ہے، بلندیوں پر ہے، وفادار ہے، لیکن اس کی وفاداری ساتھ ساتھ چلتی ہے، چھوڑتی نہیں ہے۔ اگرچہ ہم بے وفا ہو جائیں، اگرچہ ہم بھٹک جائیں، اگرچہ ہم اس کی طرف نگاہ نہ لگائیں، اگر ہم پیچھے ہٹ جائیں، تو بھی خدا وفادار ہے، اس کی وفاداری قائم اور دائم رہتی ہے۔ پہلا سلاطین اس کا 8 باب اس کی 25ویں آیت۔ میں نال حوالے بھی اسے واسطے دین دیا تاکہ اے نہ کہن کہ بھائی کھولے اپنے کو کہن دیا ہے۔ تیسرا نمبر، خدا کی حضوری، خدا کی موجودگی ہمیشہ قائم اور دائم رہتی ہے۔ خدا کی حضوری، پریزنس آف گاڈ، خدا حاضر رہتا ہے اپنی جماعتوں میں، اپنے لوگوں کے ساتھ، دعا کرنے والوں کے ساتھ، سجدہ گزاری کرنے والوں کے خاندانوں میں، ان کی جماعتوں میں، ان کے گھروں میں قائم اور دائم رہتا ہے۔ اس کی پریزنس اور اس کی پریزنس اور اس کی حضوری اور اس کی معموری کا تجربہ کرنا ہو تو ہمیں کلزم کے کناروں پر کھڑے ہو کر دیکھنا پڑے گا کہ خدا نے کلزم کے کناروں پر اپنی پریزنس کو کس طرح ظاہر کیا، اور جب اس کی حضوری ہوتی ہے تو پھر سمندر خشک ہو جاتے ہیں، یریحو کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں اور خشک چٹانوں سے پانی جاری ہوتا ہے، اس کے لوگوں کے لیے، نہ صرف اس کے لوگوں کے لیے بلکہ ان کے لوگوں کے مال اور مویشیوں کے لیے بھی۔ خدا کی حضوری، خدا کی پریزنس، خدا کی حضوری دریائے یردن کو خشک کر دیتی ہے۔ اور آج جب ہم اس کلام کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اسی حضوری کو سلیمان مد نظر رکھتے ہوئے خدا کی تعریف، تمجید اور حمد اور شکر گزاری کرتا ہے۔ کنواں نمبر ہو گیا؟ گنتے بھی جایا جے، شاید میں بھول جاواں۔ نمبر 4، جو خدا کے حضور دعا کی جائے اس کا جواب کہ خدا جب ہم تیری حضوری میں تیری ہیکل کی طرف دعا کریں، تیری ہیکل کی طرف رخ کر کے دعا کریں تو ہماری دعا کو سننا اور اس کا جواب دینا، بلکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ڈینیل کہاں ہے؟ بابل میں، موجودہ عراق میں، اور وہ جو ہیکل کی طرف کھڑکی کھلتی ہے اس کی طرف رخ کر کے دعا کرتا ہے، اور اس کی دعا کا جواب خدا اسے دیتا ہے۔ اور دن کنی آ رہی؟ 3 آ رہی۔ ڈینیل اس کھڑکی کے سامنے کھڑا ہو کر جو ہیکل کی طرف کھلتی ہے، جس کا رخ ہیکل کی طرف ہے، دعا کرتا ہے اور خدا اس کی سنتا ہے۔ نمبر 5، خدا کا انصاف۔ خدا انصاف میں بھرپور ہے، خدا انصاف میں پورا ہے، خدا انصاف کرتا ہے، اور خدا کے انصاف کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور خدا جب انصاف کرتا ہے تو دنیا اس کے سامنے کانپنا شروع کرتی ہے۔ جس طرح داؤد کہتا ہے، کون تیرے سامنے کھڑا ہوگا جب تو انصاف کرے، جب تو عدالت کرے؟ لیکن خدا انصاف میں بھرپور ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا انصاف کرتا ہے۔ خدا نے نبیوں کے ساتھ، پیغمبروں کے ساتھ، قوموں کے ساتھ، امتوں کے ساتھ انصاف کیا ہے، اور
جب ہم سب ہار گئے، جب ہم سب ٹوٹ گئے، جب ہماری کوئی وقت نہ رہی، ہماری دعاؤں کی کوئی وقت نہ رہی، جب ہم زیرو ہو گئے، لیکن خدا کا انصاف بھرپور ہے. اس نے اپنے بیٹے کو انصاف پورا کرنے کے لیے صلیب پر 6 گھنٹے ٹانک دیا. خدا انصاف میں بھرپور ہے اور یسوع 6 گھنٹے تک صلیب پر لٹکا رہا اور خدا کے انصاف کو پورا کرتا رہا. نمبر 6، ریسٹوریشن. جب گناہ کریں تو خدا ہمیں بحال کر دینا. سلیمان بادشاہ انسانی فطرت سے واقف ہے. سلیمان بادشاہ اپنے آباء و اجداد کی فطرت سے واقف ہے، انسانی فطرت سے واقف ہے. وہ جانتا ہے کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو. اس لیے وہ خدا کے سامنے اس مناجات کو، اس دعا کو، اس مدعے کو رکھتا ہے کہ خدا جب ہم گناہ کریں تو ہمیں ریسٹور کر دینا، ہمیں بحال کر دینا. ہم تیری منت کرتے ہیں کہ خدا ہمارے گناہوں کا حساب نہ کرنا. پہلا سلاطین 8 باب کی 33ویں آیت. خدا ہمیں بحال کر دینا. اور کہاں سے بحال کرنا؟ گناہ سے بحال کرنا. اور اس گناہ کے سبب جو غلامی میں جانا ہوگا اس کو بھی معاف کر دینا، اس کو بھی معاف کر کے ریسٹور کر دینا، بحالی کر دینا. کیونکہ تیری مانند کوئی ایسا خدا نہیں ہے جو بحال کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے. اگر آدمی گر جائے تو بھی ہمارا خدا بحال کرتا ہے. داؤد کیا کہتا ہے؟ راست باز اگر 7 بار گرے تو وہ ریسٹور کر دیا جائے گا، کھڑا کر دیا جائے گا. راست باز 7 بار بھی گرے. یسوع مسیح سے شاگردوں نے پوچھا کہ کتنی بار معاف کرنا چاہیے؟ پطرس نے کہا کیا مسیح 7 بار؟ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ 7 کے 70 مرتبہ. یہ 70 نو 7 نہ ضرب دے لو، 7 7 49 490 آری معاف کر سکتے. خدا میں یہ شکتی ہے، خدا میں یہ قدرت ہے کہ وہ ہمیں معاف ہی کرتا رہتا ہے. کوئی حد ہی نہیں ہے، ہمیں معاف کرنے کی کوئی حد نہیں ہے. خدا کے معاف کرنے کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ معاف ہی کرتا رہتا ہے. نمبر 7، خداوند جب ہمارے گناہ کے سبب سے آسمان بند ہو جائے، بارش نہ ہو، تو پھر بھی جو شخص، جو جماعت، جو گھرانہ، جو ملک اس گھر کی طرف رخ کر کے دعا کرے تو اپنا آسمان کھول دینا اور بارش برسا دینا. خدا کا پاک روح سب کچھ ظاہر کر دیتا ہے. اور سلیمان پر خدا کے پاک روح نے پریزنٹ کو اور آنے والے زمانے کو، جو مستقبل ہے، اس کو ظاہر کر دیا کہ کیا کیا خدشات ہو سکتے ہیں، کیا کیا چیزیں خدا کے سامنے رکھی جا سکتی ہیں دعا کے لیے. ریسٹور، معاف کر دینا، اور کیا کرنا؟ آسمان کھول دینا اور بارش برسانا، تاکہ ہم بھوکے نہ مر جائیں، تاکہ ہمارے مویشی بھوکے نہ مر جائیں، تاکہ ہماری زمین بغیر بارش کے سوکھ نہ جائے، ڈراٹ نہ آ جائے، قحط نہ آ جائے. تو خدا تیرا آسمان کھل جائے جب تیرے لوگ تیرے گھر کی طرف رخ کر کے
دعا کریں. اور پھر اگر ٹڈی دل آ جائے, ہاں جی, جو پلاک کہتے ہیں, جب ٹڈی دل آ جائے تو پھر بھی اے خدا معاف کر دینا. ہاں جی, وار, جنگ مسلط ہو جائے یا ٹڈی دل آ جائے, دونوں ایک ہی چیزاں نے. اگر باہر کی حکومت حملہ کر دے اور ملک میں ٹڈی دل آ جائے تو ایک ہی جیسی بات ہے, دونوں برباد کرتی ہیں نا. جنگ بھی برباد کرتا ہے, ٹڈی دل بھی برباد کرتی ہے. پلاک, ٹڈی دل, پیسیلنس, ہاں جی, یہ برباد کرتی ہے. تو اس نے کہا جب اس طرح کی بربادی کا سامنا ہو, جب اس طرح کی نقصانات کا قوم سامنا کرے, تو خدا تو اس بربادی کے موسم میں بھی اگر لوگ تیری طرف رخ کر کے دعا کریں تو ہماری دعا کو سن لینا. آخری ایک اور نقطہ 9 نمبر, جس کے لیے ہم آج یہاں پر جمع ہوئے ہیں, جس کے لیے قوموں کے لیے دعا کرنے کے لیے. سلیمان نے اس وقت ہی یہ مناجات خدا کے سامنے رکھی تھی کہ خداوند, جب تیرے لوگ قوموں کے لیے, غیر قوموں کے لیے, جن کو جانتے نہیں, جن کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے, جن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, جن کے ساتھ کوئی وسیب نہیں ہے, جس کے ساتھ کوئی ہمارا لین دین نہیں ہے, لیکن اگر غیر قوم بھی تیرے گھر کی طرف رخ کر کے دعا کریں تو ان کی سن لینا اور معاف کرنا اور بحال کرنا. اور آج ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں, یورپ کے لیے, امریکہ کے لیے, افغانستان کے لیے, پوری دنیا کے لیے, پاکستان کے لیے, افریقہ کے لیے دعا کرنے کے لیے, پورے ایشیا کے لیے دعا کرنے کے لیے. دکھ بڑھ رہے ہیں, ایک دکھ ختم نہیں ہوتا ہے, دوسرا دکھ شروع ہو جاتا ہے. ایک ویرینٹ مرتا نہیں ہے, دوسرا ویرینٹ شروع ہوتا ہے. ایک ویرینٹ کا علاج نہیں ہے, 2 آ جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ کون سا ہے, یہ ڈیلٹا ویرینٹ آ گیا, یہ انڈین ویرینٹ آ گیا. ایک دی گل مکدی نہیں, دوجی شروع ہوندی ہے. مقصد کیا ہے؟ لوگ خدا سے دور ہیں, لوگ خدا کے نزدیک آنا نہیں چاہتے. ہمارے نوجوان خدا, ایسے لگتا ہے جیسے خدا سے بے دخل ہیں وہ. کیوں جی, سچ دسیا ہے کہ نہیں ایسا؟ ہمارے نوجوان بیٹے بیٹیاں ایسے لگتا ہے خدا سے بے دخل ہیں, اور الیکٹرانک کی چیزوں سے شادی ہوئی ہے ان کی. ان کا ماں باپ جو ہے الیکٹرانک کی چیزیں ہیں, موبائل فون ان کا ماں اور باپ ہے, ان کا خدا بھی شاید وہی ہے. خدا سے دور رہنا. لیکن سلیمان تھا کہ اسرائیل تو خدا پر مہربان ہے ہی ہے, خدا تو ہے اسرائیل کے لیے, جس طرح وہ داؤد بھی کہتا ہے, سلیمان بھی, کہ تو ہے ہی خدا, صرف ہے اسرائیل کے لیے. لیکن سلیمان ایک رکھتا ہے غیر قوموں کے لیے, ایک ردہ رکھتا ہے مہربانی کا خدا کی حضوری میں, کہ غیر قوم بھی اگر تیرے حضور آ کر جھک جائیں, غیر قوم بھی تیرے حضوری میں آ کر سجدہ ریز ہو جائیں, اس گھر کی طرف رخ کر کے دعا کریں, تو خداوند ان کی بھی سن لینا اور ان کو بھی بحال کر دینا, اور ان کی لعنتوں کو, بیماریوں کو دور کرنا. اور کیا کی انہوں نے پتہ کی کیا ہے؟ انہوں نے کہا خداوند غیر قوماں نوں برکت دینا جڑے خدا نوں دیکھن گے, جڑا اسرائیل دا خدا ہے. اور نہیں, انہوں نے کہا جڑے خدا اسرائیل دے خدا نوں دیکھن گے انہاں نوں برکت دینا, اور کسی نوں برکت نہیں دینا. جو اسرائیل کے خدا کو تلاش کریں گے, اسرائیل کے خدا کو دیکھیں گے, اسرائیل کے خدا
کہ گھر کی طرف رخ کر کے دعا کریں گے ان کی دعا سنی جائے گی. 10ویں نمبر پہ دعا ہے جب گناہ سرزد ہو جائے تو ہیلپ کر دینا، اور اس کے سبب سے جو بربادی ہو جائے خداوند اس کو بھی بحال کر دینا. گناہ کے سب سے گناہ بہت بڑی بربادی کا باعث ہے. کون نہیں جانتا کہ گناہ بربادی کا باعث نہیں ہے؟ سب جانتے ہیں کہ گناہ بربادی کا باعث ہے، لیکن ہم سب گناہ کرتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں بھائی؟ پھر بھی ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن خدا کی حضوری میں اس کے لیے ایک سافٹ کارنر ہے، ایک حمایت ہے کہ ہم جب گناہ میں گر جائیں، گناہ کے سب جب بربادی ہمارے اوپر آ جائیں، تو خدا جب تیرے لوگ تیرے گھر کی طرف رخ کر کے دعا کریں تو تو ان کو بحال کر دینا، ان کو معاف کر دینا. پہلا سلاطین 8 باب 33 اور 34 آیت میں ہم پڑھ سکتے ہیں. نمبر 11، یہاں بھی گناہ کا ذکر ہے. گناہ سے بحالی، گناہ رشتوں کو توڑ دیتا ہے. گناہ ایسی چوٹ مارتا ہے کہ رشتوں کو توڑ دیتا ہے، پاکیزگی کے رشتوں کو توڑ دیتا ہے، بلڈ ریلیشنز کو توڑ دیتا ہے. اور خدا جو پیار کرتا ہے، محبت کے رشتوں کو گناہ توڑ دیتا ہے. اور سلیمان نے یہی کیا ہے کہ جب ہم گناہ کے سبب تجھ سے دور ہو جائیں، گناہ کے سبب سے رشتے کمزور ہو جائیں، گناہ کے سبب سے رشتے ٹوٹ جائیں، گناہ کے سبب بربادی آ جائے، گھروں میں، ہمارے طبقات میں، ہماری قوموں میں، قبیلوں میں، ملک میں بربادی آ جائے، تو بھی خدا جب تیرے لوگوں کو ہوش آئے، جب تجھے مصرف بیٹے کی طرح پکاریں، تو اے خدا ان کو معاف کر دینا اور ان کی دعاؤں کو سن لینا. 12ویں نمبر پہ کیا ہونا چاہیے؟ دعا کے آخر میں کیا ہونا چاہیے؟ ہاں جی، 12 مدے رکھے سلیمان بادشاہ نے خدا دے سامنے، اور آخری مدعا کیا ہونا چاہیے؟ ہاں جی خدا دے لوگوں، آخری مدعا کیا ہونا چاہیے؟ خدا تیری حضوری اور تیری برکت جاری رہے. سب کچھ کے باوجود خدا تیری حضوری، پریزنس، کنٹینیول پریزنس اینڈ یور بلیسنگ. خدا کی حضوری، خدا کی معموری اور خدا کی برکت. ہاں جی، اور ہم جب دعا کرتے ہیں، میں نے بڑے بڑے خادموں کو بھی دیکھا ہے، دعا میں کرنے کے بعد کہتے ہیں ہم تیرے نام سے مانتے ہیں، بس بخش دے. جس طرح دعا کا آغاز کریں عاجزی انکساری کے ساتھ، ہمبل ہو کر، اسی طرح جب دعا کا اختتام کریں تو خدا کے سامنے عاجز انکسار، ہمبل ہو کر. ہمبل کا ترجمہ کیا گیا ہے عاجز اور فروتن، لیکن اگر ہمبل کا ترجمہ اس کے معنی پڑی جائیں تو اس کا مطلب اور ہے. ہمبل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہمبل ہونے کا مطلب یہ ہے ریلیشن شپ. کون سی ریلیشن شپ؟ جو وائف اور ہسبینڈ کے
درمیان ریلیشن شپ ہے، اس کو ہمبلنس کہا گیا ہے. یعنی ہم خدا کے نیچے ہی لگ کر، قدموں میں لگ کر ہی رہیں، سر اٹھانے کی کوشش نہ کریں. اور خدا نے یسایا نبی کے صحیح میں کہا ہے، میں تیرا کیا ہوں؟ شوہر ہوں. خدا نے کہا ہے کہ میں تیرا، اب وقت نہیں ہے، میں آپ کو خوب بتا سکتا ہوں، میں تیرا شوہر ہوں، تیرا بچانے والا، تیرا خاوند، تیرا شوہر. اور تیری میرے ساتھ نسبت ہوئی ہے. ہمبل کا مطلب یہ ہے ریلیشن شپ بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف. جب ہم دعا ختم کریں تو ایسے سمجھیں جیسے ہم اپنے مالک کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، اپنے خاوند کے سامنے، وفادار بیوی اپنے آپ کو اس کے سامنے رکھتی ہے، ہمبل ہو کر اس کی حضوری اور اس کی برکت، اس کی حضوری اور اس کی برکت ساتھ رہے. یہ بہت خوبصورت دعائیں ہیں. ہم اس میں اپنے گھرانے کا بھی، اپنے جو ہمارے گھرانے ہیں ان کا حصہ دیکھتے ہیں. ہم اس میں دوسری قوموں کا حصہ دیکھتے ہیں دعا کرنے کے لیے. جس طرح ہم آج افغانستان کے لیے خاص دعا کرتے ہیں، قوموں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے بچاؤ کے لیے، ان کی خیریت کے لیے، پینڈیمک سے نکلنے کے لیے، قوموں اور امتوں کے لیے دعا کرنا. اور یہ سفر ایک دن کا نہیں ہے، 2 3 4 گھنٹوں کا نہیں ہے. قوموں کے ساتھ مل کر فیس بک کے اوپر ڈھونڈیں گروپس، قوموں کے لیے دعا کر رہے ہیں. چرچز قوموں کے لیے دعا کر رہے ہیں. قومیں ایک دوسرے کے لیے دعا کر رہی ہیں. اور ہمیں تو کرونا وائرس کا شکر گزار ہی ہونا چاہیے. ہاں جی، کتنے کرونا وائرس کے واسطے شکر گزار نے؟ ہاں جی، کرونا وائرس تو کوئی بھی خوش نہیں، کوئی بھی شکر گزار نہیں کرونا کا. میں شکر گزار ہوں کرونا کے لیے. کہیں گے بھائی تینوں ہو چکیا ہوئے گا، مینوں کوئی نہیں ہویا. تے نہ میرے کسی گھر والے نہیں ہویا، اور نہ میرے کسی اگے پیچھے والے نے ہویا ہے. ہاں جی، میں اسی لیے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ قومیں دعا کے لیے اکٹھی ہو رہی ہیں، امتیں دعا کے لیے جمع ہو رہی ہیں. شکرگزاری ہے نہیں ہے؟ اور خدا نے اس لیے بھیجا کہ چلو ڈردے مرد دعا کر دیں، اور جدو اسی ڈرنے ادو زیادہ دعا کرنے ہیں. مطلب پادری صاحب آج انج دی دعا کرو کہ اب ہونی دور ہو جائے. کئی ایسے بھائی جی بس کوئی انج دی دعا کرو کہ راتوں رات ہی بس کام ٹھیک ہو جائے. بھائی یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، ایک لمحے کا کام نہیں ہے. عمر دینی پڑتی ہے، مہینے دینے پڑتے ہیں، سال دینے پڑتے ہیں. قوموں کی شفا ایسے ہو جاتی ہے، قوموں کو شفا ایسے ملتی ہے. گھنٹوں گھنٹوں اپنے آپ کو بھول کے خدا کی حضوری میں بیٹھنا پڑتا ہے، روز روز ہر روز. جو یہاں خدا کی حضوری میں بیٹھے ہیں، کون ہر روز اپنے گھر کے لیے، شہر کے لیے، قوموں کے لیے دعا کرتا ہے؟ کتنے لوگ دعا کرتے ہیں؟ خداوند آپ کو برکت دے. ایک کرونا دی مہربانی جے
एक करोना दी शुक्रगुजारी करो कि साडे मूँह चों कौमां वास्ते दुआ निकलनी शुरू हुई है। नहीं तो असी अपने गिरजे तो बाहर ही नहीं जाते, बल्कि अपने घर चों बाहर नहीं जाते। बस खुदावंद मेरे घर नूं बरकत दे दे, मेरे बच्चों नूं बरकत दे दे, मेरे बिजनेस नूं बरकत दे दे, मेरे बीमारां नूं बरकत दे दे। यीशु मसीह दे नाम तो मंगने आ, आमीन। शुक्र करें कि खुदा ने हमारा मुंह खोला है दुआ करने के लिए। मैंने कहा आप सोचते होंगे भाई तुसी भी करते हो नहीं? हर रोज हम 6 नेशंस हैं जो जूम के ऊपर डेली कुछ भी हो जाए दुआ करते हैं। 1 घंटा 5 से 6 बजे तक जो उसमें शामिल होना चाहे मुझसे लिंक ले ले। हर रोज इतवार नूं भी, मंडे टू संडे हर रोज दुआ करते हैं। 5 to 6 डेली, ऑफिस में, घर में, जहां भी हो। और एक कोरोना का शुक्रिया कि कौमों को, उम्मतों को दुआ करने के लिए उसने जमा कर लिया। और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि ये मुक भी जाए तो भी कौमों वास्ते दुआ करते रहे। आज हाँ, बच्चों के लिए हमारे पास बहुत सारे रीजंस हैं दुआ करने के लिए, शुक्रगुजारी के, हम्द के, सताइश के, प्रस्तुश के। बल्कि खुदा ने तो हमें इसलिए बनाया है, गुलामियों से, गुनाह से निकाला है कि हम उसकी हम्द करें। और खुदा फरमाता है मैंने इस्राएल को मिस्र से इसीलिए निकाला ताकि मेरी हम्द करें और किसी की नहीं। हम खुदा की हम्द करने वालों में शामिल हो जाएं, चाहे पेंडेमिक हो या ना हो। कौमों के लिए दुआ करते रहें, उम्मतों के लिए दुआ करते रहें, चर्चेस के लिए दुआ करते रहें, अपने शहर के लिए दुआ करते रहें, बहन भाइयों के लिए दुआ करते रहें, जो मुखालिफ है उसके लिए दुआ करते रहें, मुखालिफ कंट्री जो हैं, जो दुख देते हैं मुल्क, उनके लिए दुआ करते रहें। क्योंकि रास्तबाज की दुआ से क्या होता है? शहर बदल जाते हैं। हाँ जी, रास्तबाज की दुआ से हालात बदल जाते हैं, सरफराजी मिल जाती है, खुशियां मिल जाती हैं और शहर बदल जाते हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, दुआ करते रहें। दुआ बहुत बड़ा हथियार है, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी भलाई के लिए, अपने लोगों की भलाई के लिए, कौमों की भलाई के लिए, मुल्कों की भलाई के लिए, ताकि खुदा जो भलाई का मंबा और सरचश्मा है वो हम पर रहम करता रहे। खुदा आप सबको बरकत दे।